وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب مل کے بلند آواز سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل، ختم الرسل، مولا کل، عالم کل، خبیر کل، وارث کل، شہید کل، سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ،
کل کائنات کی ملجا و مأوا، شافی روز جزا، نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر آج ہم سب کو یہ خوشیوں سے بھرا اور رب تعالیٰ کی بخششوں اور مغفرتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا دن ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دن زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ آج کی دن کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، ہمارے ہاں اس کو عید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عید الفطر۔ تو عید کا معنی ہوتا ہے، عود سے یہ لفظ بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا، چونکہ یہ ہر سال خوشیوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ اور بخششوں کے ساتھ لوٹ کر آتا ہے، ہر سال یہ لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی اہمیت کو یوں واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک یہ آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی، اور دوسری آیت مبارکہ قد افلح من تزکا، تیسرے پارہ سورۃ الاعلیٰ کی، پہلی سورۃ البقرہ کی۔ فرمایا کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ تاکہ تم رمضان مبارک کی گنتی کو، روزوں کی گنتی کو جب پورا کر لو تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ایک کام آج کے دن کا یہ بتایا کہ تم بڑائیاں بیان کرو، عظمتیں بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی اس کی شانوں کو بیان کرو، اس کی عظمتوں کو بیان کرو، اس کی بڑائیوں کو بیان کرو۔ کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان مبارک جیسی عظیم نعمت عطا کر کے، اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک جیسی عظیم نعمت عطا کر کے تمہیں ہدایت کا موقع عطا فرمایا، اور میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور آج کی دن کی دوسری جو اہمیت ہے فرمایا کہ تاکہ تم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کا، حصول ہدایت کا موقع عطا فرمایا، اس پہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں آیتوں کو ملائیں تو آج کی دن کی اہمیت ہمارے سامنے بڑی کھل کر آ جاتی ہے کہ آج کا دن یوم الجزا ہے، آج کا دن یوم تشکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائیوں اور اس کی عظمتوں کو بیان کرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم رمضان کے روزوں کی گنتی کو پورا کر لو، تعداد کو پورا کر لو، تو اختتام پہ تم میری بڑائیاں بیان کرو، میری عظمتیں بیان کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں ہمیں بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ 30 روزے رکھ کر مسلسل تراویاں پڑھ کے تو کہیں نفس تمہیں اس خدشے میں نہ ڈال دے کہ تم نے بڑا کام کر لیا، اپنی بڑائی کی طرف نہیں جانا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، نفس انسان کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خود پسندی کے یہ خیالات ڈالتا ہے کہ تم نے بڑا کام کر دیا۔ روزہ رکھنے والوں کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے روزے رکھ لیے، اتنا لمبا روزہ تھا پھر بھی تم نے رکھ لیا، بڑی ہمت ہے تمہاری، بڑا کمال کر دیا تم نے۔ معتکفین کو یہ نفس یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تم نے جو ہے وہ اعتکاف کر لیا، بڑا کام کیا تم نے۔ تراویح پڑھنے والوں کو یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تم نے باقاعدگی سے اتنی نماز تراویح پڑھ لی۔ یعنی وہ ایک میں کی طرف اور من پسندی، خود پسندی کا عنصر، اور یہ چیزیں جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔
یہ روحانی طور پر بہت خطرناک بیماری ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے اور پھر اپنے ہی جی میں خود بخود خوش ہوتا رہے اور کہے کہ میں نے بڑا، ایک ہوتا ہے تحدیث نعمت کہ اللہ تعالیٰ کی، اس کو دو کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک کیفیت میں یہ ہے کہ انسان اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. یہ ہو گیا اس کے ایک خود پسندی، من کو پسند کرنا، اپنے آپ کو پسند کرنے والی کیفیت. اور ایک یہ ہے کہ وہ اس سارے عمل کو اپنے لیے رب کی نعمت سمجھتا ہے، اپنے لیے رب کی نعمت سمجھتا ہے، اس کا کرم سمجھتا ہے، اس کا فضل سمجھتا ہے. اور جب وہ رب کی نعمت سمجھے گا، کرم سمجھے گا، رب کا فضل سمجھے گا کہ رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی، رب نے ہمت عطا کی، رب نے یہ توفیق اور ہمت عطا کی کہ میں مسلسل جاتا رہا، نماز تراویح بھی ادا کرتا رہا اور میں نے باقاعدگی سے روزے بھی رکھے اور اعتکاف کی عبادت کو بھی سر انجام دیا اور دیگر جو معمولات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا. تو یہ مختلف شخص، مختلف احباب، مختلف معمولات جو کرتے رہے، تو اگر وہ اس چیز کو اللہ کی نعمت اور اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت سمجھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، نتیجہ یہ نکلے گا پھر وہ اپنی تعریفیں نہیں کریں گے، میری بڑائیاں بیان کریں گے، میری عظمتیں بیان کریں گے، میری شانوں کو بیان کریں گے کہ رب کتنا کریم ہے، کہ ہم تو گمراہ ہوئے تھے، ہمارے دل تو سخت ہوئے تھے، ہمارے تو اندر نرمی نہیں تھی اور ہم سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے تھے. رب نے کرم کیا کہ رمضان مبارک جیسا برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا اور مغفرتوں والا اور شانوں والا مہینہ عطا کر کے ہمارے لیے ہدایت کے بہت سارے موقع عطا کر دیے، ہمیں سنبھلنے کا موقع عطا کر دیا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا موقع عطا کر دیا اور ہمیں اپنے قرب کو حاصل کرنے کا موقع عطا کر دیا، اپنی محبتوں کا نور حاصل کرنے کا موقع عطا کر دیا اور اپنی معرفت کا نور عطا کر دیا. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات پہ میری بڑائی بیان کرو کہ میں نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور ہدایت کا موقع عطا فرمایا ہے. یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، رمضان المبارک کا مل جانا یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ رمضان المبارک انسان کے اندر تبدیلیاں لاتا ہے، چینجنگز لاتا ہے اور روحانی طور پر انسان مردہ ہو چکا ہوتا ہے تو رمضان المبارک سرے سے اس کی روحانیت کو تازگی عطا کرتا ہے، اس کی روحانیت کو دوام عطا کرتا ہے. دیکھیں انسان، آپ روٹین میں دیکھیں، روٹین میں اتنی عبادات، اتنے اذکار، اتنی تلاوت قرآن مجید، یہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے بندے کی روٹین بدل جاتی ہے، ایک مومن کی روٹین بدل جاتی ہے. وہ عام روٹین سے ہٹ کر، عام دنوں میں ہو سکتا ہے وہ 5 وقتہ فرض نماز میں بھی کوتاہی کرتا ہو، لیکن رمضان المبارک میں 5 وقتہ فرض کے علاوہ ساتھ وہ 20 رکعت ایکسٹرا تراویح کی بھی ادا کرتا ہے. عام روٹین میں ہو سکتا ہے وہ قرآن کھولنا بھی اسے نہ ہو، وہ قرآن بھی نہ کھولتا ہو، لیکن رمضان المبارک کا کرم ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے تو وہ پورا قرآن پاک کی تلاوت سنتا بھی اور خود بھی کوشش کرتا ہے تلاوت قرآن پاک. تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا کہ انسان کے اندر وہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے رمضان المبارک آتا ہے. اسی لیے تو فرمایا نا جب رمضان المبارک آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ان دروازوں کے کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے نیکیوں کے مواقع عام کر دیے جاتے ہیں اور اس کا پھر جو ہے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے نیکی کرنا اور عبادت کرنا. تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تو یہ جو میں نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی رمضان مبارک کی صورت میں، ایک بہت عظیم نعمت عطا فرمائی، فرمایا اس نعمت کے ملنے پر میری بڑائیاں بیان کرو، میری عظمتیں بیان کرو، میری شانیں بیان کرو. اور اگر اس کے برعکس کوئی انسان اپنی آپ کی بڑائیوں کی طرف ذہن جاتا ہے، اپنی میں کی طرف ذہن جاتا ہے، اپنے کمالات کی طرف ذہن جاتا ہے، تو گویا وہ اپنی عبادات کو ضائع کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بڑائی، عظمت اور شان کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت عزاری والعظمت عزاری فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی جہنم ولا ابالی. فرمایا کہ یہ بڑائی میری چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑائی